اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، اولیاء وہ اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو، دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے ہیں، مقصود اللہ رسول ہوتے ہیں، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا اب ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ مولوی کو کیا پتا، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، اوہو، جو گہری بات کرے نا، او خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، پر اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے ہیں، گوگل بعد ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں، کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے،
پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارصہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے، کوئی ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے، لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتائے تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں محبت اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے, تجھے کام پہ لگا دے, تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا, ہم نے جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے, کوئی مقصد حیات تو ہو. تو اللہ کے بندے کامل یقین والے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی ہے. کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ غار ثور کے بالکل سامنے. جن لوگوں نے, اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ. ایسے ایسے تو کریں, تھوڑا تھوڑا کی ہے نا, جنہوں نے زیارت وہ کریں, کی ہے نا جی ماشاءاللہ. اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا. وہ بھئی آپ گئے تھے, رستہ بنا ہوا ہے, رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے, چائے پانی ملتا ہے. پوچھو صدیق کی بیٹی سے, حضرت اسماء سے, جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے, اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی. کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پپا پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا, تے او پہ جاندا جے یار نبی دا, او پہ جاندا جے یار نبی دا, تے اے اصلی دلدار نبی دا. میرے عزیز, غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے, دائیں طرف دیکھے وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں, کافر آ گئے. حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے. یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے, یقین کی. حضور یہ کھڑے, پہنچ گئے, آ گئے. نہیں, بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے, لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں, میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے. یا رسول اللہ وہ تو آ گئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ, کہا لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر. غم, اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے, نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے, بندے 2 اور باہر وہ کتنے سارے, اور دروازے پر آ گئے, این بالکل دروازے پر. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن, غم نہ کر. کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں, ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے. ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم رب رسول والے ہیں. ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے, انہیں پختگی ہونی چاہیے, ان کے اندر کمال. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. وہ دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے, کہتے تھے یہاں نا بستام میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے, لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا, درویش ہو, تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ تو یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. تو حضرت باجدید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے. اٹھ بلیا چلو تے وسیے, جتھے وس دے نہیں سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے. تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے, اعتکاف بیٹھے تھے. جو بندہ بھی آتا کہتا بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا, انشاءاللہ بہتری ہو جائے, کچھ میرے پاس سامان. کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں, معاذ اللہ, وہ دے گا. اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے, پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں. لیکن وہ جو بھی آتا نا, روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حضرت باجدید رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے, جب تنگ آ گئے نا, ہر نمازی پوچھتا, تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے, میں نے پیسے دے دیے, 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے. اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں. وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. سر شام حضرت باجدید نے سارے نمازی بٹھا لیے. کہنے لگے سنو یار, جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا, تم پوچھتے تھے کیسے, اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گی تم چپ کر گئے ہو.
आओ ना दोबारा से सोचें कि हमारा यकीन कामिल किधर है, आओ ना देखें कि वो तवक्कुल किधर है। इकबाल कहने लगे सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी, कि जो तू कच्ची पक्की बातें करता है, तू गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा। पक्की बात हो, मजबूत आसाब हो, मजबूत बात हो, उसमें झोल ना हो, उसमें कमी ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा अंदाज़े फिक्र ना हो, इंसान मजबूत अफकार के साथ आगे चले तो फिर वो यकीन कामिल की दौलत की तरफ बढ़ता है, फिर उसे मजबूती नसीब होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत कमजोर लोगों की बातें हैं, बड़ी कच्ची बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं गारे सौर में, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, सामने खड़े हैं कुरैश मक्का और हुजूर क्या कहते हैं, ला तहज़न, गम न कर। हुजूर कोई सबब भी तो जाहिर होना चाहिए ना किसी चीज का, लेकिन करीम ने कहा ला तहज़न, अबू बकर गम ना कर। क्यों ना कर? इन्नल्लाह माना, इसलिए ना कर कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो वो दुनियादारी के मामलात में कभी गमगीन, जिनके साथ रब हो। लेकिन हम ना, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम ना दफ्तरों के चक्कर तो काटते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, हम सिफारिशें तो ढूंढते हैं, दुआएं नहीं करते, इधर उधर से अपने ताल्लुकात तो लड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत को नहीं मनाते। एक तो वली की शान ये है कि कामिल ईमान, और दूसरी बात वकानु यत्तकून, वली मुत्तकी होता है, तकवे वाला, परहेजगार। नमाजी को परहेजगार नहीं कहते, नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला हज करने वाला हाजी है, कुरान शरीफ पढ़ने वाला कारी है, याद कर लेने वाला हाफिज है। गुनाह से बचने वाले को परहेजगार कहते हैं। मुत्तकी कहते हैं जो गुनाह से परहेज करे। और मैं आपको सही बताता हूं, तजर्बा कर लेना, दवाई खाना आसान है, परहेज करना, इसी तरह नमाज पढ़ना बाज़-औक़ात आसान है, लेकिन परहेज करना, नमाजी बन के दिखाना मुश्किल है। परहेजगार, मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को। मैं एक दफा अपनी अम्मा जी को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो एक अम्मा जी आई हुई थी बूढ़ी, वो हमसे पहले उनका नंबर था, तो खांस रही थी बड़ा। तो डॉक्टर कहने लगा अम्मा जी जे तुसी चौल छड़ देंदे हो तो फिर मैं दवाई भी तुहाडी घटा देना, जे तुसी चौल नहीं छड़ने तो फिर मैं दवाई लिख देना। तो अम्मा जी थोड़ी देर चुप रही ते बाद कहने लगे पुत्र तो दवाई लिख ही दे। यानी परहेज मुश्किल काम है, लोग दवाई खा लेंगे और सालों खा लेंगे, लेकिन परहेजगारी, मुत्तकी परहेजगार वो बंदा होता है जो बोलने में भी मोहतात हो, खाने में भी मोहतात हो, बेलगाम ना हो, सोच के बोले, हलाल खाए, तैयब बात करे, वो किसी के साथ गुफ्तगू करने में डरे कि इसकी दिलाजारी ना हो जाए, वो मोहतात हो, मोहतात। हमारे यहाँ लोगों को बातें करने का बड़ा शौक है, वो इतनी बातें कर जाते हैं पता ही नहीं होता किस किस को तकलीफ दे जाते हैं। अपने आप को बताने का बड़ा शौक है, वो इस कदर ज्यादा आगे बढ़ते हैं कि कई दफा ना उसमें कमजोरी आ जाती है कि वो दायरा कार क्रॉस कर गए। मुत्तकी शख्स वो होता है जो जरा मोहतात हो, एहतियात वाला हो, परहेजगार हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफा पूछा, अगरचे हजरत उमर भी बड़े आलिम थे, लेकिन जनाब उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद बड़ा सोना पढ़ते थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तरावी की इमामत करेंगे। आपने पूछा कि ए उबई बिन काब, आप बड़े हदीस के जानने वाले हैं और कुरान मजीद पर बड़ी आप मुताला की नजर रखते हैं, एक बस मसला तो बताएं। ये मसाइल पूछने का ना हमें भी ज़ौक़ बनाना चाहिए, जब शौक हो जाता है, ज़ौक़ हो जाता है, फिर दिल भी लग जाता है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर ने सवाल पूछा, कहा जनाब बताइए, ये बार बार कई बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकवे की बात की है, बार बार कहा है परहेजगारी इख्तियार करो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ,
اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہر بات میں تو ایسے نہ کریں، سوچ کے کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نہ ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، سجدے میں ذوق نہیں آتا۔ متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی۔ ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے تھے۔ اذان سنیں تو متقی آدمی وہ ہے جو تھوڑا سا پرہیز کرے۔ ہمیں نا اپنے اوپر تھوڑی پابندیاں لگانی پڑی، ہمیں صرف اس چیز کی طرف بڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے، جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے پوری طرح بچیں گے تو متقی کہلائیں گے۔ اور ویسے بھی جب انسان تقوی کے راستے پہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا نا باوقار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، اور جب وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جدھر مرضی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے۔ وہ پھر مہنگے کپڑوں کے نیچے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کئی دفعہ عزت تو کرا لیتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر سلوک تو کرا لیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ تھے جو ذرا احتیاط سے چلتے تھے، بس چونکہ اذان ہو گئی ہے بات کو ختم کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب ان کی ملتی ہے، مسند احمد، آج کل 14 جلدوں میں چھپتی ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا ان کا نام ہے، احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی خدمت ہے، اتنا اللہ نے انہیں نوازا ہے، اعزاز دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کسی کے سوال سے پریشان بھی ہوئے تھے؟ فرمانے لگے کہ دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی مسئلہ پوچھنے، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا، اس نے سوال پوچھا، بس میں بات ختم کرنے لگا، مسئلہ پوچھا اس نے، کہنے لگی حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نا غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، اولاد میری کوئی نہیں، تو میں کسی سے لینا پسند نہیں کرتی، میں محنت کر کے کماتی ہوں، چرخے پہ نا سوٹ بناتی ہوں، کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ چاندنی کافی زیادہ ہے روشنی چاند کی، تو میں چھت پہ چرخا رکھ لیتی ہوں، سوٹ کاٹتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی روٹین ہے کہ میں رات کو چھت پہ ہوتی ہوں تو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، لمبا لشکر، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں روشنی نہ ہوتی، تو وہ کچھ روشنی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے،
پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوٹ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنے لگا، خود بخود آنسو نکل گئے۔ میں نے اس خاتون سے جھٹ پٹ پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ جواب دیجیے۔ میں نے کہا خدا را بہن بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی ایک درویش ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے، اسے بشرافی کہتے ہیں، میں اس کی بہن ہوں۔ پوچھنا تھا آپ سے سوال کہ وہ پیسے میرے لیے درست ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو شاید میں بات اور بتاتا، تم سے لوگ دین سیکھتے، تمہارے گھر سے لوگ خیر پاتے ہیں، تمہارے لیے درست نہیں۔ تم گزر تھوڑا سا محتاط زندگی گزاری۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حق نہیں لیتے، سب کا حق لینا چاہتے ہیں۔ جو آپ کا اپنا حق ہے اس کو آپ ضرور لیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ کہ تھوڑے محتاط، اللہ کے بندے محتاط ہوتے تھے۔ خیر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ بندہ نذرانہ لے کے آتا تھا تو پوچھتے تھے تو کیا کام کرتا ہے؟ اگر محسوس ہوتا غریب ہے تو اسے کہتے تو 1000 مجھے دے جائے گا تو پھر کیسے آگے کام چلے گا؟ تیرا دل نہیں توڑتا 100 دے گا، 900 واپس لے جا۔ تھوڑا محتاط ہو جائیں۔ ہم نہ جی خبر ہم بڑی رکھتے ہیں پر ساری دوسروں کی، حساب بڑا کرتے ہیں پر سارا دوسروں کا، سچ بھی بڑا ہی بولتے ہیں پر دوسروں کے حق میں، سمجھاتے بھی بڑا ہیں پر دوسروں کو۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں، تھوڑا اپنے حق میں سچ بولیں، جو ہیں صرف وہی بتائیں۔ تھوڑا سا اپنا حساب بھی کریں، تھوڑا اپنی معلومات بھی لیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل گنا۔ تھوڑا سا اپنے آپ پر توجہ دیں، جس چیز پر محنت ہو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ پر تھوڑی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے، اور جن بزرگان دین کا عرص سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا۔ ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا احساس عطا کیا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، جب کلمہ تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے۔ زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے، خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی۔ کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے
کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک دفعہ کہا تھا نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، چونکہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ۔ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں